السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج میں آسمانی کتابوں کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں، اپنے رسولوں پر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو اپنا کلام نازل فرمایا اسے آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی چھوٹی بڑی سب 104 کتابیں نازل ہوئیں۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے۔ سب سے پہلے صحیفوں کے بارے میں جان لیں کہ 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور نبی ہیں، اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس کے بعد 4 آسمانی کتابیں، جن میں پہلی کتاب تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسری کتاب زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کتاب انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھی اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جو ہمارے آقا و مولا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیکن قرآن مجید کے علاوہ دوسری تمام چھوٹی بڑی کتابیں محفوظ نہ رہیں۔ صحیفوں کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی صحیفہ اب دنیا میں موجود نہیں، لیکن کتابیں ہیں۔ لیکن ان کتابوں میں جو 4 بڑی کتابیں، 3 بڑی کتابیں نازل ہوئیں قرآن کے علاوہ، ان کتابوں میں ان امتوں کے شریروں نے اپنی طرف سے گھٹا بڑھا دیا۔ جو سخت احکامات تھے، گناہوں کی جو سخت سزائیں تھیں، ان سزاؤں کو ان کے شریروں نے کم کر دیا، ان احکامات کو بہت آسان کر کے ان کتابوں میں لکھ دیا، تو وہ کتابیں اب اصل نہ رہیں۔ اس لیے ان کتابوں پر نہیں چلا جائے گا۔ ایک بات یہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کلام ایک، تو قرآن مجید کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، ورنہ سب اللہ کا کلام ہے اور سب برابر ہے، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں۔ دوسری کتابیں اصل نہ رہیں، ان میں ان شریروں نے، ان امت کے شریروں نے بہت کچھ گھٹا بڑھا دیا، لیکن پوری طرح سے پوری کتابیں نہیں بدلی گئیں۔ اب ہم کس طرح سے جانیں گے کہ ان کی اوپر ہمارا ایمان کس طرح سے رہے گا؟ تو اس کے بارے میں جان لیں کہ اگر ان کتابوں کی کوئی بات، کوئی حکم ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہے یا مطابق ہے۔ اگر ان کتابوں کی کوئی بات قرآن اور حدیث کے ہمارے دین کے موافق ہے، ملتی ہوئی ہے، تو ہم اسے تسلیم کریں گے، اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اگر ان کتابوں کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے اور قرآن اور حدیث کے ہمارے دین کے خلاف ہو، مخالفت کرتی ہو وہ بات، تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کا انکار کریں گے، اور ہم یہ جانیں گے، یہ یقین کریں گے کہ یہ ان امت کے شریروں
کی طرف سے گھٹایا بڑھایا ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ ان لوگوں نے جو اپنی طرف سے لکھ دیا تھا یہ وہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو سکے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یا مطابق ہے، مخالف ہے، یا قرآن سے ملتی ہوئی ہے، تو ہم اس کے بارے میں سکوت کریں گے، نہ اس کا انکار کریں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسروں سے بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ضروریات دین سے ہے۔ ایمان مفصل ہے جس میں یہ بیان ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، یعنی حشر کے دن پر، جزا کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر۔ تو کتابوں کے بارے میں جان لینا، ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ حضرات اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں، تاکہ انہیں دینی معلومات ہو اور وہ ضروریات دین سے واقف ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔